ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن WPF کی انٹروڈکشن دیکھی، اس کی ہسٹری ڈسکس کی، اس کے فیچرز ڈسکس کیے اور اس کے ڈیزائن گولز ڈسکس کیے، اور ٹورڈز دا اینڈ ہم نے تھوڑی سی XAML کی انٹروڈکشن لی. XAML جو XML بیسڈ مارک اپ لینگویج ہے فار ڈیزائننگ یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس. اس لیکچر میں ہم XAML کی کو مور ان ڈیپتھ دیکھیں گے، ود ایگزامپلس دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ XAML کے اندر ڈفرینٹ انٹرفیسز ہم کیسے لکھ سکتے ہیں. تو XAML ہے کیا؟ XAML is a set of rules that specify the mapping from .NET namespaces, .NET properties and event handlers to XML namespaces, XML attributes and XML elements. تو .NET ایک .NET کی جو لائبریری ہے اس سے میپنگ ہے ٹو XML نیم اسپیسیز کہ XML میں ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کا کورسپونڈنگ میننگس کیا ہوگا. اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ XAML از اباؤٹ کریٹنگ اینڈ مینیپولیٹنگ آبجیکٹس، اور مینیپولیٹنگ کا مطلب ہے اس کی پراپرٹیز یا ایونٹس کو سیٹ کرنا. بہت ہی سمپل ایک ون لائنر ایگزامپل کے ساتھ شروع کرتے ہیں جسے آپ XAML کا ہیلو ورلڈ کہہ سکتے ہیں، اور میں آپ کو یہ لائن XAML میں اور کورسپونڈنگ لائن C# میں دکھاتا ہوں. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ہم نے سمپل ایک بٹن کریٹ کیا ہے اور ایک ہی XML کا ٹیگ ہے پوری فائل میں. کیا ٹیگ ہے؟ بٹن. اور اس کے آگے یہ XML NS اور اس کے آگے ایک کمپلیکیٹڈ سا اسٹرنگ ہے، اس کی ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ادر دین دیٹ اس کے آگے ہم نے ایک ایٹریبیوٹ سیٹ کیا ہے کنٹینٹ اور اس کی ویلیو سیٹ کی ہے اوکے. تو ایک ٹیگ ہے اور اس کے اندر کوئی سب ٹیگ نہیں ہے، تو اسے XML میں کلوز کر سکتے ہیں سلیش اور گریٹر دین سائن سے. ہم نے بات کی تھی کہ کلوزنگ ٹیگ سیپریٹلی دینا صرف تب ضروری ہوتا ہے جب چائلڈ ٹیگس ہوں. یہ XML کا فارمیٹ ہے. تو ہم نے صرف ایک ٹیگ دینا ہے، اس کے اندر کوئی سب ٹیگ بھی نہیں ہے، تو ہم نے اسے سلیش گریٹر دین سے کلوز کر دیا. اسے کورسپونڈنگلی اگر یہی کام جو اس XAML کو ایگزیکیوٹ کرنے سے یا انٹرنیٹ ایکسپلورر میں ایگزیکیوٹ کرنے یا ویژول اسٹوڈیو پروجیکٹ سے ایگزیکیوٹ کرنے سے ہوگا، اگر وہی کام ہم C# سے کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں گے؟ system.windows.controls.button b is equal to new system.windows.controls.button. ایکچولی جب ہم کوئی اپلیکیشن لکھیں گے تو ہم یہ یوزنگ system.windows.controls کر لیں گے تاکہ ہمیں بار بار کوالیفائی نہ کرنا پڑے، بٹ میں ابھی بالکل کورسپونڈنگ ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ بٹن b از اکول ٹو نیو بٹن ہو گیا، اور اس کے بعد نیکسٹ لائن میں b.content از اکول ٹو اوکے. تو جہاں پہ XML میں ہم نے بٹن مینشن کیا تھا اسی طرح یہاں پہ بٹن کلاس مینشن کی. جہاں پہ XML میں بٹن ٹیگ مینشن ہوا، C# میں بٹن کلاس کو ریفر کیا. جہاں پہ XML NS جس کی ابھی ہم بات کریں گے، یہ کوئی چیز ہے جس کے تھرو ہم نے اس بٹن کو بتایا یہ کون سا بٹن ہے، اسی طرح C# میں ہم نے system.windows.controls کر کے بتایا کہ یہ بٹن کیا چیز ہے. جس طرح ہم نے XAML میں ایک ایٹریبیوٹ content is equal to string اوکے سیٹ کیا، اس طرح ہم نے C# میں ایک کلاس ممبر b.content جو کہ ایک پراپرٹی ممبر ہے is equal to string اوکے سیٹ کیا. تو جہاں پہ XAML میں ایک ٹیگ کریٹ کرنے سے آبجیکٹ کریشن ہو رہی ہے، C# میں نیو کرنے سے آبجیکٹ کریشن ہو رہی ہے. جہاں XAML میں ایٹریبیوٹ سیٹ کرنے سے پراپرٹی ویلیو سیٹ ہو رہی ہے، C# میں ڈاٹ پراپرٹی ویلیو اسائن کر کے پراپرٹی سیٹ ہو رہی ہے. تو XML میں ایک ٹیگ ڈکلیئر کرنا ایگزیکٹلی ایکول ہے C# میں ایک آبجیکٹ کو نیو کر کے انسٹینشیٹ کرنے کے. تو ہم نے جو بات کی تھی XAML از اباؤٹ کریٹنگ اینڈ مینیپولیٹنگ آبجیکٹس. تو کریٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایک ٹیگ سے. ٹیگ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ والا ٹیگ کون سی آبجیکٹ ہے؟ یہ ابھی ایک چیز XML NS ہے جس کی ابھی ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ میپنگ کیسے ہو رہی ہے. بٹ ٹیگ کریٹ کرنے سے آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایٹریبیوٹ سیٹ کرنے سے XML میں ایک ایٹریبیوٹ کی ویلیو اسائن کر رہے ہیں، اس سے ون آف ٹو تھنگس ہو سکتی ہیں. ایک پراپرٹی ایٹریبیوٹ جس کیس میں ہم نے جو ایٹریبیوٹ ویلیو اسائن کر رہے ہیں اس کے کورسپونڈنگ ایک پراپرٹی نیم ہے، یعنی
بٹن کے اندر لیٹ سے کنٹینٹ نام کی پراپرٹی ہے, تو کنٹینٹ از اکول ٹو سم تھنگ وڈ مین کہ ہم اس پراپرٹی کو سیٹ کر رہے ہیں. اور سیکنڈ ٹائپ از ایونٹ ایٹریبیوٹ, کہ اگر ہم کوئی نام سیٹ کر رہے ہیں اور اس کے کورسپونڈنگ کوئی سی شارپ ایونٹ ہے تو کیا ہوگا. تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک ہائی لیول کمپلیٹ اوور ویو ہے XML کا, کہ ٹیگ سے آبجیکٹ کریشن ہو رہی ہے اور ایٹریبیوٹ سے ادھر پراپرٹیز اور ایونٹس سیٹ ہو رہے ہیں, اور اسی کی کچھ ڈفرینٹ فارمز ہیں جو ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو اب سب سے پہلے ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایونٹ کیسے سیٹ ہو رہا ہے. اس ایگزامپل میں لاسٹ ایگزامپل سے صرف ایک ماڈیفیکیشن ہے, اور وہ آپ دیکھیں تو یہ میں نے ایڈ کیا ہے کلک از اکول ٹو اور کوٹیشنس میں بٹن انڈرسکور کلک. تو کلک بٹن کلاس کے اندر ایک ایونٹ ہے, اور اس اسائنمنٹ سے یہ ایونٹ ہک ہو گیا ہے ایک میتھڈ سے جس کا نام بٹن انڈرسکور کلک ہے. تو سی شارپ میں یہ کیسے ہوگا. سی شارپ میں ہم نے کیا کیا, سسٹم ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ کنٹرولز ڈاٹ بٹن بی ڈاٹ کلک پلس ایکول آپ کو یاد ہے کہ ایونٹ میں کوئی آپ ہینڈلر ڈالنے کے لیے یوز کرتے ہیں, تو بی ڈاٹ کلک پلس ایکول ٹو نیو سسٹم ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ راؤٹیڈ ایونٹ ہینڈلر بٹن انڈرسکور کلک. تو یہ بٹن انڈرسکور کلک آپ کا ایک ایونٹ ہینڈلر تھا, آپ نے اسے ایک نیو ایونٹ ہینڈلر کریٹ کر کے اور بی ڈاٹ کلک کو اسائن کر دیا. تو اب آپ نے دونوں ایگزامپلس دیکھ لی ہیں کہ پراپرٹی کیسے سیٹ کرتے ہیں اور ایونٹ کیسے سیٹ کرتے ہیں. اب اس پوائنٹ پہ ہم نے ایک XML کی ایگزامپل دیکھ لی, میپنگ دیکھ لی, آبجیکٹ کریشن کی فیچر دیکھ لیا XML کا, آبجیکٹ کریشن اینڈ سیٹنگ پراپرٹیز اینڈ ایونٹس. اب تھوڑا سا ہم بیک ٹریک کر کے وہ جو XML/NS تھا اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے. تو پہلی چیز تو یہ XML/NS اسٹینڈس فار XML نیم اسپیس. نیم اسپیسز کا XML میں کیا کنسیپٹ ہے ورسز ہم کمپیریزن کے لیے سی شارپ کی نیم اسپیسز بھی لیں گے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھیں. تھوڑا ریوائز کرتے ہیں سی شارپ کی نیم اسپیس کیا ہوتی ہے. سی شارپ کی نیم اسپیس آپ کے نیم کولیشن کو اوائڈ کرتی ہے کہ آپ سیم نیم دو لائبریریز میں یوز کر رہے ہیں اور آپ دونوں لائبریریز اگر سائملٹینیسلی نہیں یوز کرنی تو وہ دونوں نیم آئسولیشن میں رہ سکتے ہیں. کسی پرٹیکولر پروگرام میں یا کسی پرٹیکولر فائل میں آپ یوزنگ ڈائریکٹیو کے تھرو بتاتے ہیں کہ میں نے کون سی نیم سپیسز اس میں یوز کرنی ہے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس نیم سپیسز کے اندر کوئی چیزیں کولائڈ نہ کریں. اگر کولائڈ کر رہی ہوں یعنی آپ کی سیم نام کی کلاس ملٹیپل یوزنگ کے اندر ہو, جن اسمبلیز کو آپ نے یوز کیا ان کے اندر ہو, تو دین آپ کو یہ کرنا پڑتا تھا کہ یوزنگ اور پھر ہم ایک کی ویلیو اسائن کر لیتے تھے لائک ایکس از اکول ٹو اور آگے ہم کوئی جو بھی سسٹم ڈاٹ سم تھنگ کرنا ہے, اور اس کے بعد ہر کلاس کو جو اس لائبریری سے اس اسمبلی سے ہم ایکس کالن کر کے ریفر کرتے تھے. تو XML نیم اسپیسز میں کنسیپٹ سملر ہے. نیم اسپیس آپ کا ایک اسکیما ڈیفائن کرتی ہے. اسکیما کیا ہوتا ہے؟ اسکیما یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سے ٹیگس اس فائل میں یوز کر سکتے ہیں, ان کی کیا ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں, اور کس ٹیگ کے اندر کون سا ٹیگ آ سکتا ہے. یہ ساری اسپیسیفکیشن ایک اسکیما میں آتی ہے. اور اسکیما نارملی آپ ایک XML فائل میں جو چاہے لکھ دیں, لیکن آپ کے اسپیشل پارسرز ہوتے ہیں جو آپ کا ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کی فائل ایک گیون اسکیما کو فالو کرتی ہے یا نہیں کرتی. ایک تھوڑا سا ڈفرینس XML نیم اسپیسز میں یہ ہے کہ آپ دو نیم اسپیسز نہیں یوز کر سکتے. ایون یہ کہ اگر ان میں کوئی کنفلکٹنگ نیم نہ بھی ہو تب بھی نہیں یوز کر سکتے. آپ کی ڈیفالٹ نیم اسپیس ایک ہی ہو سکتی ہے, جبکہ آپ کی نان ڈیفالٹ نیم اسپیسز ملٹیپل ہو سکتی ہیں, اور انہیں آپ کو جس طرح یوزنگ ایکس از اکول ٹو کہہ رہا تھا اسی طرح سے یہاں پہ کوئی نیم اسائن کرنا ہوتا ہے, جو کہ یوزلی لکھنے کی آسانی کے لیے سمپل نیمز رکھتے ہیں, ایکس یا ڈی بی یا 2 لیٹرز یا 3 لیٹر ایٹ موسٹ. اور نیم اسپیس اٹ سیلف کیا ہے؟ نیم اسپیس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اسکیما بھی ایسوسیٹڈ ہو. ابھی میں نے اسکیما کی بات کی تھی اور نیم اسپیس کی بات کی تھی. نیم اسپیس کا ٹیگ اٹ سیلف جسٹ ایک اسٹرنگ ہوتا ہے. اور ڈاٹ نیٹ کی لائبریریز تو مائکروسافٹ نے شپ کی. مائکروسافٹ نے اس کا ایک سسٹم ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ ایک نیمنگ رکھ دی. کچھ کمپنیز جب اپنی نیمنگ رکھتی ہیں ڈاٹ نیٹ لائبریریز کی تو اپنی کمپنی کا نام ڈاٹ کر کے رکھتی ہیں.
XML میں ایک اور کنونشن چلتی ہے. XML میں یہ کنونشن چلتی ہے کہ آپ کوئی URL یوز کریں. مثلا مائکروسافٹ جو ہے وہ اپنے http://microsoft.com/ کوئی URL یوز کر لے, تو اس سے ایک یونیکنیس آتی ہے کہ یہ URL مائکروسافٹ کے علاوہ کوئی کسی کو یوز کرنا چاہیے نہیں. اس URL پہ آپ جائیں گے تو وہاں کچھ ضروری نہیں کہ پڑھا ہو, موسٹ پرابلی وہاں کچھ نہیں ہوگا, وہ ایک نیمنگ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ میں system.microsoft. یا microsoft.visualstudio. کر کے نیمنگ یوز کروں جیسے C# کی نیم اسپیسیز کی ہوتی ہے. XML کی نیم اسپیسیز URL بیسڈ ہیں, اور کنونشنلی میں جب اپنا URL رکھوں گا تو میں کسی اور کی ویب سائٹ کا URL نہیں رکھوں گا, مطلب میں microsoft.com کر کے نہیں رکھوں گا. اگر میں رکھوں گا تو میری لائبریری لوگ یوز نہیں کریں گے, کہیں گے کہ یہ کمپلیکیشن کریٹ کر رہی ہے لائبریری, یا XML کی نیم اسپیس کمپلیکیشن کریٹ کر رہی ہے. تو کنونشنلی جو اسٹرنگ نیم ہے نیم اسپیس کا وہ ایک URL ہوتا ہے, اور وہ جس کمپنی نے وہ بنایا اس کمپنی کا URL ہوتا ہے. تو چونکہ XML کی نیم اسپیس ڈیفالٹ نیم اسپیس ایک ہی ہوتی ہے, WPF میں ایک ڈیفالٹ نیم اسپیس ہے, ایک XML کی نیم اسپیس ہے جو WPF کے لیے ہے, اور اس کے کورسپونڈنگ .NET کی کافی ساری نیم اسپیسز ہیں. یعنی جو ڈیفالٹ نیم اسپیس ہے اس کے کورسپونڈنگ کافی ساری نیم اسپیسز ہیں, اور ایک اور بھی ہے جسے WPF لینگویج فیچرز, ایک اور ایکسٹینشن بھی ہے جس کو ہم اکثر انکلوڈ کرتے ہیں, اور اسے کنونشنلی ہم ایکس کر کے, جس طرح میں نے کہا ہر نیم اسپیس کو ایک نام دینا پڑتا ہے, تو اسے ایکس نیم دے کے اکثر انکلوڈ کرتے ہیں. تو ڈیفالٹ نیم اسپیس جو آپ نے لاسٹ ایگزامپل میں دیکھا ہے اور ابھی فردر ایگزامپلس میں دیکھیں گے, XML NS کر کے جو ہم اسٹرنگ لکھ رہے ہیں یہ اس کی ڈیفالٹ نیم اسپیس ہے. تو یہ جو دو نیم اسپیسز WPF کی ہیں یہ پریٹی مچ ہر WPF کی ہر XAML فائل میں ہوں گی. یعنی جو بھی XAML فائل یوزر انٹرفیسز کو ڈسکرائب کر رہی ہے یوزنگ WPF میپنگس, اس میں یہ دونوں نیم اسپیسز اکثر انکلوڈیڈ ہوں گی. ایک تو ضروری ہے جو ڈیفالٹ ہے, اور دوسری اکثر یوز ہوگی. اب یہاں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں ڈیفالٹ اسے رکھ لوں اور دوسری والی کو نیم کر دوں, بالکل کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایکس کالن کر سکتے ہیں, آپ کوئی کمپلیکیٹڈ نیم اسے سائن کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو اسٹرنگ ہے, جو URL ہے, آلدو کہ یہاں کچھ پڑا ہوا نہیں, یہ ہم نے ایز اٹ از یوز کرنا ہے, کیونکہ یہ سارے ٹولز اور XML ویریفائی کرتی ہے کہ ہم WPF کا اسکیما ہی یوز کر رہے ہیں. اس میں ایک لسٹ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی .NET کی لائبریریز ساری کی ساری میپ ہوتی ہیں XML کی ڈیفالٹ نیم اسپیس پہ. یہاں پہ یہ ساری جو لائبریریز ہیں, system.windows.automation, controls.primitives, documents, forms, اور یہ نچلی 5-10 ساری یہ ساری کی ساری میپڈ ہیں http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation. یہ جو 2006 یہاں پہ ہے یہ آپ کو یاد ہوگا WPF انیشیلی 2000 میں آئی تھی, اور یہ وہی 2000 چلا آ رہا ہے کہ XAML کا 2006 ورژن. یہ WinFX اوریجنلی ایک فریم ورک تھا جس کا WPF اور بھی بڑے ساری ٹیکنالوجیز اس کا پارٹ تھیں, اور یہ برانڈڈ مائکروسافٹ کی برانڈنگ کر رہی تھی ایز WinFX, تو اس لیے انہوں نے اوریجنلی URL میں یہ یوز کیا تھا. نیور ورژنس بھی ہیں اسکیما کے, 2007 ورژن, 2009 ورژن, کسی سٹیج پہ ہم تھوڑے سے نیور فیچرز کا ذکر بھی کریں گے, بٹ ابھی تک بہت زیادہ ٹول سپورٹ ایون ویژول اسٹوڈیو کے اندر 2006 اسکیما کی ہے, تو ہمارا فوکس 2006 اسکیما ہی ہوگا. اس ایگزامپل میں WPF نیم اسپیس کالن بٹن کر کے ہم نے XML NS اور آگے کالن WPF نیم اسپیس لکھ دیا ہے. میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ نیم اسپیس کی جگہ نیم بھی یوز کر سکتے ہیں, تو وہ نیم ہم کس طرح سے یوز کریں, وہ اس طرح سے یوز کریں, XML NS اور آگے کالن کر کے ہم کوئی نیم اسائن کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ڈیفالٹ کے بجائے اسے WPF نیم اسپیس کہہ دیا, اس لیے ہمیں بٹن سے پہلے WPF نیم اسپیس کالن لکھنا پڑا, باقی سارا کوڈ وہی رہا. تو جو 2006 کا اسکیما ہے وہ موسٹ پورٹیبل تھا بیکاز وہ سارے ٹولز اسے سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ تو تھا ایک ایلیمنٹ, اس کی ساری ڈسکرپشن کہ وہ کریٹ کیسے ہوا, اس کی پراپرٹی کیسے سیٹ ہوئی, اور
اس کے اندر یہ ایکس ایم ایل نیم اسپیس کیا مینشن ہوئی تھی اور کیوں مینشن ہوئی تھی. ہم نے بات کی تھی ڈبلیو پی ایف رچ کمپوزیشن الاؤ کرتی ہے کہ کنٹرولز کے اندر کنٹرولز کمپوز ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم اس میں ایک ایگزامپل لیتے ہیں، پہلے سی شارپ میں دیکھیں گے کہ ایک بٹن کے اندر ہم ایک ریکٹینگل کمپوز کرنا چاہتے ہیں، ایک شیپ کمپوز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے کریں گے اور زیمل میں ہم اس چیز کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک پہلے سی شارپ کی ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک بٹن کریٹ کیا نیو کر کے، نیو بٹن، اس کے بعد سسٹم ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ شیپ سے ایک ریکٹینگل کریٹ کیا، ریکٹینگل آر اکول ٹو نیو ریکٹینگل. اس ریکٹینگل کی وڈتھ اور ہائٹ سیٹ کی آر ڈاٹ وڈتھ اور آر ڈاٹ ہائٹ، اور آر ڈاٹ فل میں اسے سسٹم ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ میڈیا ڈاٹ برشز سے بلیک برش دے دیا، تو ایک بلیک ریکٹینگل بنے گا. اور پھر ہم نے بی ڈاٹ کانٹینٹ از اکول ٹو آر کر دیا، یعنی میکنگ دا اسکوئر دا کنٹینٹ آف دا بٹن، یعنی اسکوئر اس بٹن کے اندر آ گیا. یہی چیز اگر ہم زیمل میں کرنا چاہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کانٹینٹ ایک پراپرٹی ہے بٹن کی، اور ہم پراپرٹی کو اگر کیسے ڈیزائن کرتے ہیں؟ ایٹریبیوٹ سے ڈیزائن کرتے ہیں، اور ایٹریبیوٹ سے ڈیزائن کریں گے تو آگے ایک اسٹرنگ دینا ہوگا، اور اسٹرنگ کے اندر ہم ریکٹینگل کیسے دیں گے؟ ایک آبجیکٹ زیمل میں بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ٹیگ سے، ایک نئے ٹیگ سے. تو ایک ایٹریبیوٹ ڈیزائن کرتے ہوئے اس کی ویلیو کے اندر تو ٹیگ نہیں دے سکتے، اس کے لیے یہ پراپرٹی ایلیمنٹس کا سینٹیکس ہے کہ ہم ایک سب ٹیگ دے دیں لیکن ایکچولی وہ ایک پراپرٹی سیٹ کر رہا ہو. اس میں ہم نے کیسے کیا ہے؟ بٹن اسی طرح سے ڈکلیئر کیا، ایکس ایم ایل نیم اسپیس ساتھ اس کی دی. یہ ایکس ایم ایل نیم اسپیس کسی بھی فائل میں ایک بار دینی روٹ ایلیمنٹ پہ انف ہوتی ہے، اور وہ پھر سارے سب ایلیمنٹس پہ خود ہی اپلائی ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ ہر بٹن کو آپ کو یہ ٹیگ دینا پڑے گا. تو یہ بٹن کریٹ کیا، اس کے اندر ہم نے ایٹریبیوٹ کو یوز کرتے ہوئے کنٹینٹ نہیں ڈیزائن کیا، اس کے بجائے ہم نے اس کا ایک سب ٹیگ بنایا ہے بٹن ڈاٹ کانٹینٹ. یہ پراپرٹی ایلیمنٹ کا سینٹیکس ہے. اس سینٹیکس میں ہم نے جس ایلیمنٹ، اس وقت ہم بٹن کلاس کے اندر جو آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں، کانٹینٹ نام کی پراپرٹی کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور سیٹ کس ویلیو پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس ٹیگ کے اندر ہوگا. تو بٹن ڈاٹ ٹیگ کا ٹیگ شروع ہوا، اور اس کے بعد نیچے جا کے لیس دین سائن اور سلیش کر کے بٹن ڈاٹ کنٹینٹ ٹیگ ختم ہوا. اس کے اندر جو کچھ بھی آئے گا وہ اس پراپرٹی کی ویلیو ہوگی. اور یہ جو پراپرٹی ایلیمنٹ کے ٹیگس ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنے کوئی ایٹریبیوٹس نہیں ہوتے، ایکسیپٹ دیر از ون ایکسیپشن، جو یو آئی ڈی کا ایک ٹیگ ہے جو لوکلائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. ادر دین دیٹ پراپرٹی ایلیمنٹس کے ٹیگس کے اندر کوئی ایٹریبیوٹس نہیں ہوں گے، اور یہ ہمیشہ کورسپونڈنگ آؤٹر ٹیگ ان کا اس کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہوگا. مثلا یہاں پہ بٹن کا آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے بٹن کے ٹیگ سے، تو اس کا سب ٹیگ ہے بٹن ڈاٹ کانٹینٹ، جو اس کی پراپرٹی سیٹ کر رہا ہے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے. اس ٹیگ کے اندر دیکھیں ہم نے کیا کیا، ایک اور آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیا. کیسے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرتے ہیں؟ ایک ٹیگ سے یعنی ریکٹینگل، اور اس کی ہم نے دو پراپرٹیز سیٹ کرنی ہے، اور یہ دونوں اسٹرنگ پراپرٹیز ہیں. اس کے لیے ہمیں پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس نہیں چاہیے. تو ہم نے ہائٹ از اکول ٹو 40، وڈتھ از اکول ٹو 40، اور فل جو اس کا برش تھا اسے از اکول ٹو بلیک کر دیا. اور اس کے بعد اس ٹیگ کا کوئی اندر ہم نے چلڈرن نہیں ہے تو یہ سلیش گریٹر دین سائن سے کلوز کر دیا. تو یہ سی شارپ کا اور زیمل کا کوڈ ایکویلنٹ ہے، جس میں ایک آبجیکٹ کے اندر دوسرا آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رچ کمپوزیشن ہے. اور پراپرٹی ایلیمنٹ کا سینٹیکس اٹ سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ہمیں ضروری کوئی آبجیکٹ کریٹ کرنی ہو تو ہم اسے یوز کریں. مثلا اس ایگزامپل میں میں نے ایک بٹن کریٹ کیا ہے جو کہ پرانے طریقے سے جو ابھی تک ڈسکس کرتے آئے ہیں، کنٹینٹ از اکول ٹو اوکے، بیک گراؤنڈ اس کی ایک اور پراپرٹی ہے، اسے وائٹ پہ سیٹ کر دیا. اور اس کا ایکویلنٹ کوڈ میں شو کر رہا ہوں جس میں بٹن کا ٹیگ شروع کر رہا ہوں، اوپن کر رہا ہوں، ساتھ ہی سلیش گریٹر دین سے کلوز نہیں کیا، اوپن کر رہا ہوں، اور اس کے اندر دو پراپرٹی ایلیمنٹس ڈالیں، ایک بٹن ڈاٹ کانٹینٹ جس کے اندر اوکے لکھا ہوا ہے، ایک بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ جس کے اندر وائٹ لکھا ہوا ہے، اور پھر میں نے بٹن کا ٹیگ کلوز کر دیا ہے. تو ایٹریبیوٹ کے تھرو پراپرٹی سیٹ کرنا اور پراپرٹی ایلیمنٹ کے تھرو سیٹ کرنا ایکویلنٹ ہے، انلیس کہ میں نے کوئی اور آبجیکٹ کمپوز کرنا ہو جس میں صرف پراپرٹی ایلیمنٹ کے تھرو کر سکتا ہوں.
ایٹریبیوٹ کے تھرو کر نہیں سکتا. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پراپرٹی ایلیمنٹ کے تھرو سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن اگر جو ویلیو اسائن کرنی ہے وہ اسٹرنگ ہے تو ہم سمپلیفائی کر کے ایٹریبیوٹ کے تھرو اسائن کر سکتے ہیں. یہ ایک سمپلیفائڈ اوور ویو تھا, لیکن اس میں جو یہی لاسٹ ہم نے 2 ایگزامپلس دیکھی ہیں, اس میں ایک تھوڑی سی ٹرکی چیز ہو رہی ہے. ہم جب کوڈ میں لکھتے ہیں تو ہم یہ بیک گراؤنڈ جو بلیک کیا تھا یا ہم نے جو کلر اس کا وائٹ سیٹ کیا ہے, یہ اسٹرنگس ہیں. جب ہم سی شارپ میں کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ اسٹرنگس نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سم تھنگ ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ کوئی برشز ڈاٹ کوئی وائٹ برش کوئی انومریشن میں سے کانسٹنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم نے ایکس ایم ایل میں لکھا تو ہم نے اسٹرنگ یوز کر لیا. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو ابھی تک تو بڑی کلین میپنگ بتائی ہے, ٹیگ سے آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے, پراپرٹی ایلیمنٹ یا ایٹریبیوٹ دونوں سے ایک پراپرٹی سیٹ ہوتی ہے, اور ایٹریبیوٹ کے تھرو ایک ایونٹ بھی سیٹ ہو سکتا ہے. دیٹس اٹ. اور ہم نے نیم اسپیسز ڈسکس کی جو ڈیفائن کرتی ہیں کہ میپنگ کیا ہے. لیکن ایک پراپرٹی جو اسٹرنگ ہی نہیں ہے اسے ہم اسٹرنگس کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں؟ سی شارپ تو پراپر ٹائپ لینگویج ہے, وہ یہ الاؤ نہیں کرتی یوزلی کہ اگر ہمارے پاس کوئی اسٹرنگ ویلیو اسے انٹ اسائن کر دیں, یا کوئی ایون انومریشن برش کانسٹنٹ ہے تو اسے اسٹرنگ اسائن کر دیں. یہ کنورژن کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے لیے زیمل میں اور WPF میں کنسیپٹ ہے ٹائپ کنورٹرز کا. ٹائپ کنورٹرز کیا ہوتے ہیں اور کیسے ڈیفائن ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس کی اگزامپل لیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے برش اسائن کرتے ہیں اور ٹائپ کنورٹر ہیلپ کیسے کرتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپ کنورٹر مارک کیسے ہوتے ہیں. ہم اٹ سیلف ایک ٹائپ کنورٹر لکھیں گے نہیں, بیکاز وہ ہمیں WPF کی لائبریریز میں مل جاتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ انہیں اسپیسیفائی کیسے کرتے ہیں اور ان کا ہمیں بینیفٹ کیا ہو رہا ہے. اس پوائنٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بٹن کریٹ کیا جیسے ابھی تک ہم کرتے آ رہے ہیں, اور اس کے کانٹینٹ کو اوکے کر دیا اور اس کے بیک گراؤنڈ کو سسٹم ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ میڈیا ڈاٹ برشز ڈاٹ وائٹ کیا. اب اسی کام کو اگر ہم زیمل میں کرنا چاہیں تو ہم ابھی تک لکھتے آ رہے ہیں جسٹ سمپل وائٹ. کیوں؟ کیونکہ WPF provides type converters for many common data types like brush, color, font weight, point and so on. تو ان ساروں کے ٹائپ کنورٹر اویلیبل ہیں, اس لیے ہم اسے صرف اسٹرنگ لکھ سکتے ہیں. اب لیٹس ایزیوم کہ ہمارے پاس برش کا ٹائپ کنورٹر نہیں ہے, تو ہم اس چیز کو زیمل میں کیسے لکھیں گے؟ ہمیں یوں کرنا پڑے گا کہ بٹن کنٹینٹ از اکول ٹو اوکے. یہ میں نیم اسپیس والا پارٹ نہیں بول رہا ہر بار, یہ روٹ ایلیمنٹ پہ ضرور ہوگا. بٹن کنٹینٹ از اکول ٹو اوکے, اور اس کا ایک اندر پراپرٹی ایلیمنٹ بنائیں بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ, جس کے اندر ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کریں سالڈ کلر برش, اور اس کے اندر کلر از اکول ٹو وائٹ ایک پراپرٹی سیٹ کی. تو یہ ایک نیا برش کریٹ ہوگا اور وہ بیک گراؤنڈ کو اسائن ہو جائے گا. اگر ہم برش کا ٹائپ کنورٹر یوز کر لیتے تو وہ جو وائٹ اسٹرنگ ہے وہ اس کے مدد سے برش خود ہی کریٹ ہو جاتا. لیکن اگر ہم اس ایگزامپل کو دیکھیں تو یہ ایگزامپل اسٹل ایک ٹائپ کنورٹر یوز کر رہی ہے. جو وائٹ کلر ہے وہ کلر کی اسپیسیفکیشن جو اسٹرنگ سے کلر کا انومریٹنگ کانسٹنٹ بن گیا ہے, یہ بھی ایک ٹائپ کنورٹر ہی کر رہا ہے. لیٹس سے ہم یہ ٹائپ کنورٹر بھی نہیں یوز کرنا چاہ رہے, پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم بٹن کنٹینٹ از اکول ٹو اوکے, بیک گراؤنڈ کو اسی طرح پراپرٹی ایلیمنٹ سے سیٹ کریں گے بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ, اور کس چیز سے سیٹ کریں گے؟ ہم ایک سالڈ کلر برش کا آبجیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ جو آبجیکٹ ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی کلر پراپرٹی کو ہم پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے سیٹ کرتے ہیں سالڈ کلر برش ڈاٹ کلر, اور وہاں پہ ایک کلر کا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں. یعنی اب ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اسٹرنگ سے کلر کا آبجیکٹ خود سے نہیں بن سکتا, تو ہم کلر کا آبجیکٹ خود سے بناتے ہیں اور اس کی پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں ریڈ, گرین, بلو اور الفا, جو اس کی 4 پراپرٹیز ہیں, اور اسے وائٹ کے لیے ہم نے سب 255 پہ سیٹ کر دیا, اور اس کے بعد ٹیگس کلوز کر دیے. اب ہم نہ برش کا ٹائپ کنورٹر یوز کر رہے ہیں نہ کلر کا, لیکن ہم ابھی بھی بائٹ کا ٹائپ کنورٹر یوز کر رہے ہیں. ہم نے ایک اسٹرنگ میں 255 لکھا ہے اور اسے بائٹ میں یعنی انٹیجر ویلیو میں اس کی کنورژن ایزیوم کر لی ہے. اس پوائنٹ پہ ہم ٹائپ کنورٹرز کے بغیر اسٹک ہیں, کیونکہ ایٹریبیوٹ کی ویلیوز ایکس ایم ایل میں اسٹرنگس ہی ہوں گی. تو ہمیں یہ ٹائپ کنورٹرز یہاں پہ یوز کرنے ہی پڑیں گے, اس کے بغیر ہماری زیمل میں ہم چیز کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. لیکن اب گوئنگ بیک,
ہمیں ٹائپ کنورٹرز یہ کلر کی اسپیسیفکیشن بھی بچا لیتے ہیں کہ اسٹرنگ سے ڈائریکٹ کلر میں میپنگ ہے اور اس سے بھی ایک لیول اسٹرنگ سے ڈائریکٹ برش میں میپنگ ہے. تو ہمیں یہ صرف ٹائپ کنورٹرز کی فیسلٹی دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا زیمل کا کوڈ سمپلیفائی ہو گیا ہے. اب یہاں پہ یہ کوشچن آتا ہے کہ اگر میں سی شارپ میں کوڈ لکھ رہا ہوں اور میں بجائے یہ جو انومریشن کانسٹنٹ ہے سسٹم ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ میڈیا ڈاٹ برشز ڈاٹ وائٹ یہ یوز کرنے کے بجائے میں کہوں کہ میں سی شارپ میں بھی ٹائپ کنورٹر یوز کرنا چاہتا ہوں, میں اسٹرنگ دینا چاہتا ہوں جو کورسپونڈنگ برش بن جائے, تو کیسے کریں گے؟ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ بی ڈاٹ بیک گراؤنڈ کو اسائن کریں سسٹم ڈاٹ کمپوننٹ ماڈل ڈاٹ ٹائپ ڈسکرپٹر ڈاٹ گیٹ کنورٹر اور اسے پاس کریں ٹائپ آف برش ڈاٹ کنورٹ فرام انویرینٹ اسٹرنگ اور یہاں پہ وہ اسٹرنگ ڈال دیں وائٹ. اس کے تھرو وہ اس کی جو برش کلاس ہے وہ کلاس ڈھونڈے گا, اس کلاس کا دیکھے گا کیا اسٹرنگ سے اس کلاس میں کوئی کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے, اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس ٹائپ کنورٹر کو انووک کرے گا اور وہ ٹائپ کنورٹر اسٹرنگ کی کنورژن کرے گا. یہاں پہ یہ کنورژن میں یہ چیز یاد رہے کہ اگر میں اس وائٹ کو مس اسپیل کر دوں وائل لکھ دوں تو یہ کمپائل ٹائم پہ نہیں پکڑی جا سکتی. انومریشن کانسٹنٹ ہمیں یہ بینیفٹ دیتے ہیں کہ وہ کمپائل ٹائم پہ ہمارے ایررز پکڑے جاتے ہیں, جبکہ یہ ایرر ہمارا رن ٹائم پہ پکڑا جائے گا, رن ٹائم پہ ایکسیپشن آئے گی. لیکن زیمل میں اگر یہی غلطی کروں گا, یہ اسٹرنگ کو غلط لکھ دوں گا, تو زیمل میں ایٹ لیسٹ اگر میں ویژول اسٹوڈیو کے اندر کمپائل کر رہا ہوں تو وہ یہ چیزیں ویلیڈیٹ کرے گی. اب یہ کنورٹر اسپیسیفائی کیسے ہوا؟ میں نے کہا یہ جو گیٹ کنورٹر ہے یہ برش کلاس سے چیک کر رہا ہے کہ اسٹرنگ سے برش کا کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. تو یہ ایٹریبیوٹس کے تھرو, آپ کو یاد ہوگا ہم نے سی شارپ کے ایٹریبیوٹس پڑھے تھے کہ سی شارپ میں ایٹریبیوٹس کسی کلاس کی میٹا انفارمیشن ہوتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے میں برش کلاس کے اوپر ایک ایٹریبیوٹ اسپیسیفائی کرتا ہوں ٹائپ کنورٹر اور اسے بتاتا ہوں کہ اس کا کنورٹر کون سا ہے, اس کیس میں برش کنورٹر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر لیٹ سے جس طرح فونٹ سائز ایک جنرک ڈبل ہے, جو ڈبل کا میں کوئی کامن کنورٹر تو نہیں دے سکتا, ایکچولی ڈبل کا ایک کنورٹر ہے جو لینتھ کنورٹر, لیکن یہاں پہ میں فونٹس کے لیے ایک اسپیشل کنورٹر دینا چاہ رہا ہوں تاکہ میں فونٹ سائز پوائنٹس میں بھی لکھ سکوں, انچ میں ڈفرینٹ طریقے سے لکھ سکوں. لیٹ سے میں 10 PT لکھتا ہوں, دیٹ مینس 10 پوائنٹ فونٹ, تو اس کے لیے میں فونٹ سائز کنورٹر یوز کرنا چاہتا ہوں. تو یہی ایٹریبیوٹ ٹائپ کنورٹر کا میں کسی پراپرٹی پہ بھی ڈال سکتا ہوں. تو اگر کسی پراپرٹی یا کسی کلاس پہ یہ ٹائپ کنورٹر کا ایٹریبیوٹ لگا ہوا ہے تو اب میں اس کی یعنی اسٹرنگ سے ٹائپ میں کنورژن آٹومیٹ ہو جائے گی. تو ٹائپ کنورٹرز نے ہمارے زیمل کو سمپلیفائی کر دیا, زیمل میں ہماری اسٹرنگ سے کنورژن دے دی ڈفرینٹ کلاسز میں. تو پراپرٹیز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں, برشز, کلرز, اینڈس, اسٹرنگس. زیمل میں ہم انہیں صرف اسٹرنگس ڈیزائن کر سکتے ہیں. اسٹرنگس سے ان کی کورسپونڈنگ ٹائپ میں کنورژن یہ ٹائپ کنورٹر سے ہوگی. اگر وہ انٹیجر ہے اس کی کنورژن انٹیجر میں, برش ہے اس کی برش میں کنورژن یہ ٹائپ کنورٹر سے ہوگی. اس کا ٹائپ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ جس پراپرٹی کو سیٹ کر رہے ہیں ادھر اس پہ ایٹریبیوٹ ہوگا یا وہ پراپرٹی جس ٹائپ کی ہے اس ٹائپ پہ ایٹریبیوٹ ہوگا. مثلا برش کی کلاس کے اوپر, برش ٹائپ کی ڈیفینیشن کے اوپر یہ ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے, جس کا مطلب ہے جب کبھی بھی برش اسائن کرنا ہو, کوئی بھی پراپرٹی جو برش ٹائپ کی ہے اس کی اسائنمنٹ اسٹرنگ سے اس میں کنورژن ایگزسٹ کرتی ہے. اور پراپرٹی کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں, پراپرٹی کے اوپر اگر یہ ایٹریبیوٹ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کسی بھی اسٹرنگ کی اس پراپرٹی میں کنورژن کے لیے یہ ایٹریبیوٹ یوز ہوگا. اور یہ ہم نے جو ایٹریبیوٹ اسٹڈی کیے تھے اسپیشلی ان کو دیکھنا کہ انہوں نے یوز کرنا کہ وہ کس طریقے سے اسپیسیفائی ہوتے ہیں, کہ آپ اس کا بینیفٹ دیکھیں کہ اب یہ ایک سیکنڈری ٹول اسے سمجھ سکتا ہے, زیمل کا پارسر یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں نے زیمل میں کنورژن کے لیے سی شارپ کی اس کلاس میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس کے اوپر یہ میٹا انفارمیشن ہے, اس کے اوپر یہ ایٹریبیوٹ لگا ہوا ہے. تو اسٹرنگ سے کنورژن کا ایک طریقہ ٹائپ کنورٹرز ہیں, جس میں ہڈن ہوتا ہے کہ یہ ٹائپ کنورٹر امپلائیڈ ہوتا ہے پراپرٹی کی ٹائپ سے کہ اسٹرنگ سے اس ٹائپ میں کنورژن کیسے ہوگی. دوسرا طریقہ بھی ایک زیمل کو ایکسٹینڈ کرنے کا ہے, یعنی یہ بیسیکلی یہ ٹائپ کنورژن سے ہماری زیمل ایکسٹینڈ ہو گئی ہے
یوزنگ سم سی شارپ میں ہم نے کچھ ٹائپ کنورٹر کی نئی کلاسز لکھی ہیں, میٹا انفارمیشن ایٹریبیوٹس ڈالے, اس سے ہماری زیمل ایکسٹینڈ ہو گئی. پہلے پراپرٹی برش پراپرٹی کو سیدھا اسٹرنگ ڈیزائن نہیں ہو سکتا تھا, بلکہ اسے ایک پورا ٹیگ دے کے برش کریٹ کرنا تھا. اب ہماری زیمل کی پاور ایکسٹینڈ ہو گئی. زیمل کی پاور کو ایکسٹینڈ کرنے کا دوسرا طریقہ مارک اپ ایکسٹینشنز ہیں. تو دو طریقے, ایک ٹائپ کنورٹرز اور ایک مارک اپ ایکسٹینشنز. مارک اپ ایکسٹینشنز کی ایگزامپل ایک سمپل لیتے ہیں کہ لیٹ سے میرے پاس یہ برش ہے. اب برش کا جو ٹائپ کنورٹر ہے وہ سالڈ کلرز کو تو سب کو کنورٹ کر لیتا ہے, لیکن فار ایگزامپل وہ گریڈینٹ برش نہیں بنا سکتا. برش ونڈوز میں ہم ایسا بھی بنا سکتے ہیں جو گریڈینٹ ہو, یعنی وہ ایک لیٹ سے بلو کلر سے گریڈینٹ کر کے گرین کلر تک جا رہا ہو, یا ڈارک بلو سے لائٹ بلو تک جا رہا ہو. اگر میں یہ گریڈینٹ برش یوز کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کسی بیک گراؤنڈ پہ, تو اب ادھر تو میں یہ ایکسٹینشنز کو بھول جاؤں اور میں وہ برش ڈائریکٹ وہاں پہ جہاں یوز کرنا ہے وہاں پہ کریٹ کروں, یا اگر میں زیمل کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایک نیا ٹائپ کنورٹر لکھوں اور اسے اس پراپرٹی پہ اسائن کروں, جو کہ اس کیس میں اتنی اچھی آپشن نہیں, کیونکہ ایک برش کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے. ہر زیمل پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ وائٹ بلیک یہ سارے برشز ہوتے ہیں اور یہ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ایک نیا کنورٹر ایڈ کروں گا تو کمپلیکیشن ہوگی. مارک اپ ایکسٹینشن میں فرق کیا ہے کہ مارک اپ ایکسٹینشن یوز ہونا ایکسپلیسٹ ہوتا ہے. ہم نے زیمل میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ کون سا ٹائپ کنورٹر یوز کرو, لیکن ہم زیمل میں ایکسپلیسٹلی لکھ سکتے ہیں کہ کون سی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کرو. مارک اپ ایکسٹینشن کیسے اسپیسیفائی کرتے ہیں؟ کرلی بریسز میں, کرلی بریسز جن میں آپ کوڈ لکھتے ہیں. تو بریسز کے اندر اگر کوئی بھی اسٹرنگ کے اندر ویلیو بریسز کے اندر ہے, دیٹ مینس کہ آپ کسی مارک اپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں. تو ریڈر کو بھی ایک دم سے پتہ چل گیا کہ آپ کوئی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کر رہے ہیں, اور آپ نے لکھتے ہوئے بھی ایکسپلیسٹلی اسپیسیفائی کر دیا کہ اس پراپرٹی کی ویلیو جو میں لکھ رہا ہوں یہ ویلیو اسائن نہیں کرنی, بلکہ یہ ایک مارک اپ ایکسٹینشن انووک کرنی ہے. جس طرح سے ٹائپ کنورٹر سی شارپ کی کلاسز ہوتی ہیں, اسی طرح سے مارک اپ ایکسٹینشن سی شارپ کی کلاسز ہوتی ہیں. جس طرح سے ٹائپ کنورٹر یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا ان کا کوڈ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس پراپرٹی کی ایکچوئل ویلیو کیا ہوگی. جیسے برشز کے کیس میں وہ اسٹرنگ لیتا ہے اور ایکچوئل ویلیو ایک انومریشن کانسٹنٹ ہوتا ہے, سسٹم ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ میڈیاز ڈاٹ برشز ڈاٹ اس میں سے کوئی برش. اسی طرح سے مارک اپ ایکسٹینشن یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پراپرٹی کی ویلیو کیا ہو. فرق دونوں میں کیا ہے؟ ایک آٹومیٹک امپلائڈ کنورژن ہے ٹائپ کنورٹر والی, ایٹریبیوٹس کے تھرو اسپیسیفائی ہوتا ہے کہ اس ٹائپ میں اسٹرنگ کیسے کنورٹ ہوگا, اور ایک ایکسپلیسٹ ہے, کرلی بریسز ڈال کے آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ مارک اپ ایکسٹینشن انووک کرنی ہے, پاسبلی یہ اس کے پیرامیٹرز ہیں, اور یہ ریڈر کو کلیئر ہو جائے گا. تو اگر ہم نے گریڈینٹ برش کی مارک اپ ایکسٹینشن بنا لی تو ہم کرلی بریسز کے اندر لکھ سکتے ہیں گریڈینٹ برش, وچ مینس کہ کوئی کلاس ایگزسٹ کرتی ہے جس کا نام گریڈینٹ برش ہے, جس کا نام گریڈینٹ برش مارک اپ ایکسٹینشن ہے, اور وہ ایک مارک اپ ایکسٹینشن کی طرح بیہیو کرتی ہے, اور اس کو ہم ادھر پوزیشنل یا نیمڈ پیرامیٹرز پاس کر سکتے ہیں. پوزیشنل پیرامیٹرز اگر ہم اسے پاس کریں گے, یعنی جس میں سمپل پیرامیٹرز آگے دیے ہوں گے, تو وہ اس کے کنسٹرکٹر کو جائیں گے, اور اگر ہم اسے نیمڈ پیرامیٹر پاس کریں گے تو وہ اس کی پراپرٹیز سیٹ ہوں گی. اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک بٹن کریٹ کیا ہے, اور اس بٹن کے اندر یہ پہلی بار ہے کہ ہم نے دو نیم اسپیسیز یوز کیے ہیں, ایک XMLNS جو کہ ڈیفالٹ نیم اسپیس بن گئی, اور ایک XMLNS:(X) جو ہماری ایک نیمڈ نیم اسپیس بن گئی. اور ایک مارک اپ ایکسٹینشن ہم نے سب سے پہلے یوز کی ہے, بیک گراؤنڈ از اکول ٹو, اور اب یہ دیکھیں کوٹیشنز کے اندر ہم نے کرلی بریسز یوز کیے ہیں جو کہ اسپیسیفائی کر رہی ہیں کہ ہم اس وقت مارک اپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں. کون سی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی ہے؟ اس کا نام ہے نل. اوریجنل نیم ہوگا نل مارک اپ ایکسٹینشن, کیونکہ وہ مارک اپ ایکسٹینشن ہے. X: کیوں لکھا ہے ہم نے؟ کیونکہ یہ ڈیفالٹ نیم اسپیس میں نہیں ہے, یہ اس X نیم اسپیس میں, جس کا نام اوپر ہم نے XML:(X) رکھا تھا, XMLNS:(X) رکھا تھا. اگر ہم اس X کی جگہ اوپر ہم نے Y لکھا ہوتا تو یہاں پہ ہم Y:(null) لکھ رہے ہوتے. تو یہ جو X ہے یہ صرف یہ اوپر والے X کو ریفر کر رہا ہے, لیکن نل
وہ اس کا نیم ہے اس کلاس کا جو ایک مارک اپ ایکسٹینشن ہے جو صرف نل ریٹرن کرتی ہے. اب ایک نل بیک گراؤنڈ برش کا اٹ سیلف کوئی فائدہ نہیں ادر دین کہ اس ایگزامپل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹائپ کنورٹر ہے اس کے اندر کوئی ایسی آپشن نہیں ہے کہ آپ نل برش دے سکیں, جبکہ ونڈوز میں نل برش ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ کچھ پینٹ نہیں کرتا, آپ کو جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا وہی نظر آ رہا ہوگا. پھر ہم نے اس کی ہائٹ سیٹ کی ہے اور ہائٹ میں ہم نے ایک اور مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی ہے. کیسے پتا چلا مارک اپ ایکسٹینشن ہے؟ کرلی بریسز سے. کون سی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی ہے؟ ایکس کولن اسٹیٹک, اس کا نام اسٹیٹک ہے. یہ سسٹم کی اسٹیٹک پراپرٹیز اس کے تھرو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کا ایک ہی پیرامیٹر ہے جو پوزیشنل ہے. پوزیشنل پیرامیٹر اسے ایز اے کنسٹرکٹر آرگومنٹ جائے گا. کیا آرگومنٹ ہے؟ سسٹم پیرامیٹرز ڈاٹ آئکن ہائٹ. تو سسٹم میں جو آئکنس کی ڈیفالٹ ہائٹ ہے وہ یہاں پہ گیٹ ہو جائے گی اور یہ جو ہم بٹن کریٹ کر رہے ہیں اس کی وہ ہائٹ ہوگی. تو سسٹم میں جو بھی آئکنس کی ہائٹ سیٹ ہوگی اس بٹن کی وہ ہائٹ سیٹ ہو جائے گی. تو یہ کوئی کلاس اسٹیٹک پراپرٹیز ایکسیس کرنے کے لیے یہ مارک اپ ایکسٹینشن یوز ہوتی ہے. تھرڈ ہم نے ایگزامپل میں اس کا کنٹینٹ سیٹ کیا ہے اور ایک اور مارک اپ ایکسٹینشن ہم نے بائنڈنگ نام سے یوز کی ہے اور اس کو ہم نے ایک نیمڈ پیرامیٹر, ایکچولی دو نیمڈ پیرامیٹر پاس کیے ہیں. نیمڈ پیرامیٹر کیسے پاس کیے ہیں؟ پاتھ از اکول ٹو ہائٹ. تو یہ نیمڈ پیرامیٹر کنسٹرکٹر کو نہیں جاتا, نیمڈ پیرامیٹر ایز اے پراپرٹی سیٹ ہوتا ہے. یعنی اس ایلیمنٹ, اس جو بھی ہم اس وقت مارک اپ ایکسٹینشن بائنڈنگ کی بات کر رہے ہیں, بائنڈنگ کی پراپرٹی پاتھ سیٹ ہو جائے گی اور اسے کیا اسائن ہوگا؟ ہائٹ. اور اس کی دوسری پراپرٹی ریلیٹیو سورس سیٹ ہو جائے گی. کس چیز پہ؟ ہم نیسٹڈ ایک اور مارک اپ ایکسٹینشن یوز کر رہے ہیں. یہ دوبارہ ہماری بریسز سٹارٹ ہو رہی ہیں, تو یہ بریسز نیسٹڈ بھی ہو سکتی ہیں. اور نیسٹڈ بریسز کے اندر ہم ریلیٹیو سورس جو کہ ایک اور مارک اپ ایکسٹینشن ہے وہ یوز کر رہے ہیں اور اسے آرگومنٹ کیا پاس کر رہے ہیں؟ سیلف. تو یہ ہمیں ریلیٹیو سورس کا کی مارک اپ ایکسٹینشن ہمارا اپنا ریفرنس دے گی. یہ ہم پاس کر دیں گے بائنڈنگ کی ایکسٹینشن کو جو ہماری ہائٹ کو اسائن کر دے گی پاتھ ویریبل کو. یہ جو ہم نے کام کیا ہے, اب اس میں ایک کوشچن امیجیٹ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہم بریسز یوز کر رہے ہیں اگر یہ ہمارا جو اسٹرنگ ہے یہ اٹ سیلف بریسز سے اسٹارٹ ہونا ہے تو ادھر ہم اسے بیک سلیش سے اسکیپ کر سکتے ہیں یا ہم اسے ایک ایمٹی بریسز سے اسکیپ کر سکتے ہیں. جیسے اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ ہم نے یہ بٹن کریٹ کیا ہے اور اس کے کانٹینٹ میں لکھا ہے ایک ایمٹی بریسز اور اس کے بعد بریسز میں لکھا ہے دس از ناٹ اے مارک اپ ایکسٹینشن. تو اس ایمٹی بریسز کی وجہ سے جو اگنور ہو گئیں کی وجہ سے اسے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ مارک اپ ایکسٹینشن نہیں ہے. ہم بیک سلیش سے بھی کر سکتے تھے یا اگر ہم پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس یوز کر لیں تو اس کیس میں مارک اپ ایکسٹینشن یوز ہی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ہم پراپرٹی ایلیمنٹ کا سنٹیکس یوز کریں اور اس کے اندر بریسز میں کچھ لکھ بھی دیں تو وہ مارک اپ ایکسٹینشن نہیں ہے. لیکن پراپرٹی ایلیمنٹ کے سنٹیکس میں ہم ایک ڈفرینٹ طریقے سے مارک اپ ایکسٹینشن کو انووک کر سکتے ہیں. کیسے؟ اس ایگزامپل میں ہم نے ایکویلنٹ کوڈ لکھا ہے, بٹن دونوں نیم اسپیسیز ڈیفائن کی اور بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ کو پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے ہم نے اس کے اندر ایکس کولن نل ایمٹی ٹیگ ڈال دیا. تو ایکس کولن نل اٹ سیلف ایک کلاس ہے. مطلب مارک اپ ایکسٹینشنز آر جسٹ کلاسز ود ڈیفالٹ کنسٹرکٹرز وچ مینس کہ وہ زیمل سے انسٹینشیٹ ہو سکتی ہیں. اگر وہ زیمل سے انسٹینشیٹ ہو سکتی ہیں تو ایک ٹیگ سے انہیں کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کی پراپرٹیز سیٹ کر سکتے ہیں ایٹریبیوٹ سے. صرف مسئلہ تب آئے گا اگر کوئی مارک اپ ایکسٹینشن کو نان ڈیفالٹ کنسٹرکٹر چاہیے, جیسے جو ہم نے ابھی بات کی تھی پوزیشنل آرگومنٹس کی جو کنسٹرکٹر کو آرگومنٹس جاتے ہیں. لیکن یہ ساری جتنی ایٹ لیسٹ ڈیفالٹ مارک اپ ایکسٹینشنس ہیں یہ کورسپونڈنگ ٹو کنسٹرکٹر آرگومنٹس پراپرٹیز بھی دیتی ہیں. یعنی ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اور پراپرٹیز بھی دیتی ہیں تاکہ اگر انہیں مارک اپ سنٹیکس سے یوز کرنا ہے تو ویسے یوز کر لیں اور اگر پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے یوز کرنا ہے تو اس طرح سے کر لیں. تو اس لیے ہم نے بٹن ڈاٹ ہائٹ کو دیکھیں تو ہم نے اس کے اندر ایکس کولن اسٹیٹک جو کہ ایک مارک اپ ایکسٹینشن بھی ہے لیکن ایک نارمل کلاس بھی ہے اسے یوز کیا اور اس کا ممبر از اکول ٹو سسٹم پیرامیٹرز ڈاٹ آئکن ہائٹ سیٹ کیا. یہ جو ممبرس کا ویریبل ہے, ممبرس کا جو ایٹریبیوٹ ہے
یہ کورسپونڈنگ ہے جو کنسٹرکٹر آرگومنٹ پاس کیا تھا. تو ادھر کنسٹرکٹر آرگومنٹ پاس کر دیں یا یہ ایٹریبیوٹ سیٹ کر دیں. آف کورس کنسٹرکٹر آرگومنٹ ہم زیمل سے نہیں سیٹ کر سکتے. زیمل میں ہم صرف ڈیفالٹ کنسٹرکٹر سے کریٹ کر سکتے ہیں اور پراپرٹیز سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بٹن ڈاٹ کانٹینٹ کے اندر بائنڈنگ پاتھ از اکول ٹو ہائٹ، یہ ایک مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی، جس کے اندر ہم نے بائنڈنگ ڈاٹ ریلیٹو سورس کو ایک فردر پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے ڈیفائن کیا، اور اس کے اندر یہ جو نیسٹڈ والا ہمارا مارک اپ ایکسٹینشن تھی ریلیٹو سورس، اور اس کا موڈ کو پاس کیا سیلف. یہ ایز اے نیسٹڈ مارک اپ ایکسٹینشن کے جو ہے یہاں پہ ہم نے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے کریٹ کر لیا. تو یہ اور جو مارک اپ ایکسٹینشن والی ایگزامپل ہیں یہ سملر ہیں، یعنی یہ ایک ہی کام اچیو کر رہی ہیں. تو زیمل کے اندر ایک آبجیکٹ ایلیمنٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آبجیکٹ کے ایلیمنٹ کے اندر ادھر اس کی کنٹینٹ پراپرٹی کی ویلیو ہو سکتی ہے. میں بھی بتاتا ہوں یہ کنٹینٹ پراپرٹی کیا ہے. کلیکشن آئٹمس ہو سکتے ہیں، یا کوئی ایسی ویلیو ہو سکتی ہے جو ٹائپ کنورٹ ہو سکے اس آبجیکٹ میں. تو یہ کنٹینٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ کیا ہے؟ کنٹینٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر ایلیمنٹ ایک پراپرٹی کو ڈیزگنیٹ کر دیتا ہے کہ یہ میری کانٹینٹ پراپرٹی ہے. اکثر اس کا نام خالی کانٹینٹ ہوگا، لیکن ایسے بھی مثلاً لسٹ آئٹم ہے جس میں لسٹ باکس آتا ہے، اس کی جو کانٹینٹ پراپرٹی ہے اس کا نام آئٹمس ہے، جس میں اس کے لسٹ باکس کے آئٹمس آ جاتے ہیں. تو یہ ڈیزگنیٹڈ پراپرٹی کا فائدہ کیا ہے کہ جو بھی اس ایلیمنٹ کے چلڈرن ہوں گے وہ ڈائریکٹلی اس پراپرٹی کی ویلیو بن جائے گی. مثلاً بٹن کی جو ڈیزگنیٹڈ پراپرٹی ہے وہ کانٹینٹ ہے، جو ہم نے پہلے بھی اس کا کانٹینٹ از اکول ٹو اوکے ڈیزائن کر رہے تھے، یا کانٹینٹ کے اندر ایک ریکٹینگل بنا رہے تھے. تو اگر ہم بٹن کے سب چلڈرن لکھیں یا اس کے اندر سیدھا ٹیکسٹ لکھ دیں تو وہ اس کی کانٹینٹ پراپرٹی کو اسائن ہو جائے گا، یا وہ اس کی کانٹینٹ پراپرٹی میں ٹائپ کنورٹ ہو جائے گا. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں یہ بٹن کریٹ ہوا ہے اور اس کا کنٹینٹ از اکول ٹو اوکے سیٹ ہوا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کرتے آئے ہیں، لیکن اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بٹن کریٹ کریں اور اس بٹن کی باڈی کے اندر اوکے لکھتے ہیں. یہ ایکویلنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بٹن کی کانٹینٹ پراپرٹی اس کی ڈیزگنیٹڈ کانٹینٹ پراپرٹی ہے. ڈیزگنیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایٹریبیوٹ سے. اب تک آپ دیکھے آئے ہیں بہت بار کہ سی شارپ کے ایٹریبیوٹ سے آپ ایٹریبیوٹ اسپیسیفکیشن سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈیزگنیٹڈ پراپرٹی ہے. اس دوسری ایگزامپل میں ہم نے بٹن ڈاٹ کانٹینٹ کر کے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے اس کے اندر ایک ریکٹینگل بنایا ہے. یہ ایگزامپل بھی ہم پہلے دیکھا ہے، لیکن چونکہ بٹن ڈاٹ کانٹینٹ ڈیزگنیٹڈ پراپرٹی ہے اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں اور اس بٹن کے اندر اسٹریٹ اوے یہ ریکٹینگل کا ٹیگ دے سکتے ہیں. تو ہم نے وہی بٹن ڈکلیئر کیا، کانٹینٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے، بٹن ڈاٹ کانٹینٹ بھی نہیں لکھا. یہ امپلائڈ ہے کہ اس کے چلڈرن بٹن ڈاٹ کانٹینٹ کو سیٹ کر رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ بٹن ٹیگ کے اندر جو اس کے سب ٹیگز ہیں وہ ادھر بٹن ڈاٹ سم تھنگ ہوں گے جو ایکسپلیسٹلی کسی ایک پراپرٹی کو سیٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ کوئی اور سب چلڈرن ہے جیسے ریکٹینگل تو وہ اس کی ڈیزگنیٹڈ کانٹینٹ پراپرٹی جو اس کیس میں کانٹینٹ ہے اسے سیٹ کر رہے ہیں. ہائٹ، ویڈتھ اور فل کو ہم نے سیٹ کیا اور اسے اسائن کر دیا. اگلی ایگزامپل میں ہم لسٹ باکس کو سیٹ کریں گے، اور لسٹ باکس اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ لسٹ باکس کی ڈیزگنیٹڈ پراپرٹی کا نام کانٹینٹ نہیں ہے، اس کا نام آئٹمس ہے جو کہ ایک کلیکشن ہے. تو لسٹ باکس، اور اگر ہم کانٹینٹ پراپرٹی ڈیزگنیٹڈ کو بھول جائیں تو ہم اسے کس طرح سے کریں گے؟ اس کو لسٹ باکس ڈاٹ آئٹمس پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس، اور پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس کو یوز کرتے ہوئے اس کے اندر لسٹ باکس آئٹم کانٹینٹ از اکول ٹو آئٹم 1، لسٹ باکس آئٹم کنٹینٹ از اکول ٹو آئٹم 2، یہ دو ہم نے اس کے اندر انٹریز ڈال دیں، اور پھر لسٹ باکس آئٹمس کو کلوز کر دیا، لسٹ باکس کو کلوز کر دیا. یہ لسٹ باکس جب ڈسپلے ہوگا تو اس کے اندر ایک آئٹم 1 ہوگا اور ایک آئٹم 2 ہوگا. یہی کام اگر ہم سی شارپ میں کریں، کیونکہ ہم پہلی بار لسٹ باکس دیکھ رہے ہیں، تو سی شارپ میں ہم یہ لسٹ باکس از اکول ٹو نیو لسٹ باکس کریں گے. یہ آئٹم 1 کو ہم نیو لسٹ باکس آئٹم، آئٹم 2 کو بھی نیو لسٹ باکس آئٹم، اور اس کے بعد ہم آئٹم 1 ڈاٹ کانٹینٹ میں یہ اسٹرنگ ڈیزائن کریں گے، آئٹم 2 ڈاٹ کانٹینٹ میں آئٹم 2 اسٹرنگ ڈیزائن کریں گے،
اور پھر لسٹ باکس ڈاٹ آئٹمس ڈاٹ ایڈ آئٹم 1 اور پھر ڈاٹ ایڈ آئٹم 2 ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے. یہ ایگزامپل اس کے ایکویلنٹ ہے جو اوپر XML میں ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے. اور ایون یہ جو لسٹ باکس ڈاٹ آئٹمس ہے یہ ہم ڈراپ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ آئٹمس لسٹ باکس کی ڈیزگنیٹڈ پراپرٹی ہے. تو یہ کیا بن جائے گی ایگزامپل لسٹ باکس اور اس کے اندر اسٹریٹ اوے 2 لسٹ باکس آئٹمس کے ٹیگس اور اس کے بعد لسٹ باکس کا ٹیگ کلوز ہو جائے گا. اس ایگزامپل میں ہم نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ لسٹ باکس کے اندر جو لسٹ باکس ڈاٹ آئٹمس ہیں وہ پری انیشلائزڈ ہے, یعنی وہ آبجیکٹ نل نہیں ہے. اگر وہ نل ہو اور اس میں ہم یہ لسٹ باکس آئٹم ایڈ کرنے کی کوشش کریں تو رن ٹائم پہ ایکسیپشن آ جائے گی. جو بلٹ ان ساری ٹائپس ہیں لسٹ باکس کمبو باکس, ان کی جو آئٹمس پراپرٹی ہے وہ انیشلائزڈ بٹ ایمٹی ہوتی ہے, یعنی ایک لسٹ انیشلائزڈ ہے بٹ ایمٹی ہے. اور وہ ایسے کیوں ہے؟ تاکہ آپ اس کے سب آئٹمس ایڈ کر سکیں. لیکن اگر ہائپوتھیٹیکلی سوچیں کہ کوئی اور لسٹ باکس ہے جس کے اندر وہ نل ہی پہ سیٹ ہوا ہوا ہے, یعنی اس کی آئٹمس پراپرٹی لمس نل پہ ہی سیٹ ہے, تو بھی ہم اسے سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کیس میں ہم جو آؤٹر آبجیکٹ ہے وہ بھی ہمیں خود کریٹ کرنا ہوگا. XML از آل اباؤٹ کریٹنگ آبجیکٹ سیٹنگ پراپرٹیز. تو ہم کریٹ کیوں نہیں کر سکتے اگر وہ نل ہے؟ وہ کیسے کریں گے؟ اس ایگزامپل میں یہ ادر لسٹ باکس ایک ہائپوتھیٹیکل لسٹ باکس ہے جو اپنے ڈاٹ آئٹمس کو نل پہ سیٹ کرتا ہے. تو ہم ڈاٹ آئٹمس لیا اور اس کے اندر آئٹم کلیکشن کا ٹیگ بنایا, اور اس ٹیگ کی وجہ سے یہ کلیکشن کریٹ ہو جائے گی. اور اس آئٹم کلیکشن کی اس کے بعد ڈاٹ آئٹمس پراپرٹیز کو ہم یہ لسٹ باکس آئٹم کانٹینٹ از اکول ٹو آئٹم 1 اور کانٹینٹ از اکول ٹو آئٹم 2 سے سیٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز جو لسٹ باکس کے علاوہ کامنلی یوز ہوتی ہے وہ ایک ڈکشنری ہے. ڈکشنری میں آپ کے پاس ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ایک کی بھی ہوتی ہے, اور یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں ایک ابھی شاید ہم پہلا ہی کی ورڈ ڈسکس کر رہے ہیں XML کا کی نام سے, جو کہ ایک ایٹریبیوٹ کو اسپیشلی ٹریٹ کرتا ہے. کی ورڈ ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو باقی رولز سے, جو پارسنگ کے رولز سے ڈفرینٹلی کسی چیز کو ٹریٹ کرے. جیسے سی شارپ میں وائل ایک کی ورڈ ہے یا اف ایک کی ورڈ ہے, وہاں پہ میں کوئی اور اسٹرنگ یوز کروں گا تو اس کی ٹریٹمنٹ فرق ہوگی اور اف یا وائل کی ٹریٹمنٹ فرق ہوگی. تو یہاں پہ ہر پراپرٹی جو XML کا ایٹریبیوٹ ہے اس کے کورسپونڈنگ پراپرٹی ہوتی ہے, سب کی ٹریٹمنٹ سیم ہے سوائے کچھ کے جن کو ہم کی ورڈ کہتے ہیں. تو ڈکشنری کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ڈکشنری کیسے کریٹ ہوتی ہے. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ریسورس ڈکشنری کا آبجیکٹ کریٹ کیا, دونوں نیم اسپیسز جو WPF کی ہیں وہ یوز کی, اور اس کے اندر ہم نے 2 انٹریز ڈالی کلر کی. اور کلر کا جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر کی نام کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, یعنی اگر کی ایک کی ورڈ نہ ہو تو یہ جو x:key=1 ہے یہ فیل ہو جائے. لیکن ARGB نام کی اس میں پراپرٹیز ہیں, الفا جو کہ اس کی ٹرانسپیرنسی بتاتا ہے اور ریڈ گرین بلو. تو ہمارے پاس یہ چاروں پراپرٹیز ہیں, یہاں پہ اسٹینڈرڈ رولس اپلائی ہو رہے ہیں, لیکن x:key پہ اسپیشل رول اپلائی نہیں ہو رہا, یعنی اس پہ نارمل رول اپلائی نہیں ہو رہا, یہ کلر کی پراپرٹی سیٹ نہیں کر رہا. دیٹس وائی اسے ہم کی ورڈ کہہ رہے ہیں. تو x:key کیا کر رہا ہے, یہ جو آؤٹر آبجیکٹ ہے ریسورس ڈکشنری اس میں جب کلر ایڈ ہوگا تو یہ اس کی کی بنے گا. تو اس ڈکشنری میں 2 چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں, 2 کلرز ایڈ ہو رہے ہیں, ایک کی کی 1 ہے اور ایک کی کی 2 ہے, اور باقی سارے ایٹریبیوٹس اور جو بھی چائلڈ ایلیمنٹس ہیں وہ اسٹینڈرڈ رولز پہ کلر کا آبجیکٹ کریٹ کریں گے. اگر یہی کام ہم سی شارپ میں کریں گے تو ہم ایک ریسورس ڈکشنری D=new ریسورس ڈکشنری کریں گے, 2 کلر کے آبجیکٹس بنائیں گے, کلر 1 اور کلر 2, اور اس کے بعد کلر 1 کو .ARGB اسائن کریں گے, یہاں کلر 1 .key اسائن نہیں ہوا, اور اس کے بعد ہم ڈکشنری میں ایڈ کریں گے D.add, اور یہاں پہ وہ کی یوز ہو رہی ہے 1, کلر 1, اور پھر کی یوز ہو رہی ہے 2 اور کلر 2. تو یہ کی یہاں پہ XML کلر کا ایٹریبیوٹ ہے. تو یہ ہم نے آج XML کی بہت ساری ایگزامپلس دیکھی. ہم نے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس, ہم نے رچ کمپوزیشن کی ایگزامپلس دیکھی, ہم نے نیم اسپیسز ڈسکس کی. اب یہ پوائنٹ آ گیا کہ ہم XML میں ایک انٹرفیس کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. ابھی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو ہم آہستہ آہستہ ایڈ کریں گے,
لیکن ایک زیمل ڈاکومنٹ دیکھ کے ہم اسے اسکین کر کے سمجھ سکتے ہیں اچھا اس سے کیا انٹرفیس بنے گا اور اس میں ڈفرینٹ چیزیں کیوں لکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی چیز ایٹریبیوٹ میں لکھی ہے یا پراپرٹی ایلیمنٹ میں لکھی ہے وہ ایکولنٹ ہے تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کا کورسپونڈنگ سی شارپ کوڈ کیا ہوگا, اور ہر زیمل کا کورسپونڈنگ سی شارپ کوڈ ایگزسٹ کر سکتا ہے. کسی بھی زیمل فائل کو سی شارپ میں لکھ سکتے ہیں. یہ فنڈامنٹل کنسیپٹس ہم نے زیمل کے آج ڈسکس کیے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم زیمل کی ڈسکشن کو فردر آگے لے جائیں گے اور اسے مزید ان ڈیپتھ ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلور کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.